اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی خاص علم کی نعمت عطا فرمائی جو فرشتوں کے پاس نہیں تھی۔ تمام نام سے مراد دنیا کی چیزوں، مخلوقات، اشیاء اور ان کے استعمال کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ علم سکھایا تاکہ فرشتوں پر واضح ہو جائے کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے میں بڑی حکمت ہے۔ جب فرشتے انسان کی تخلیق پر حیران ہوئے تھے کہ انسان زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر فرمایا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے لیکن فرشتے جواب نہ دے سکے اور عرض کیا اے اللہ ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت اور انسان کی عزت کو ظاہر فرمایا۔ سبق۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم انسان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ہر علم اللہ کی عطا ہے۔ فرشتوں کی عاجزی ہمیں ادب سکھاتی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ اسلام علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ترجمہ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی تو ہے۔ تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں سب معلوم ہے بلکہ اعتراف کیا کہ ہمارا علم محدود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچا بندہ ہمیشہ اپنے علم پر غرور نہیں کرتا بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا تھا جس سے انسان کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ سبق۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان یا فرشتہ جتنا بھی علم رکھتا ہو اصل علم اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی چیز نہ آئے تو مان لینا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ علم حاصل کرنا بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا؟ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنا چاہی تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے خیال میں درست ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ
ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھائے ہوئے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کا ہر غیب جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو دل میں چھپاتے ہو سب میرے علم میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور علم ہی انسان کی فضیلت کا سبب بنا۔ سبق: اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرنا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کامل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور عزت عطا فرمائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے احترام میں سجدہ کریں۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ تمام فرشتوں نے فوراً اللہ کا حکم مان لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے میں بہتر ہوں۔ اپنے غرور اور نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ سبق: اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو عاجزی سے ماننا چاہیے۔ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اصل بزرگی اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ حسب نسب یا طاقت میں۔ غرور اور حسد انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی طرح فرما بردار بننا مومن کی خوبی ہے۔ ابلیس کی نافرمانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک گناہ اور تکبر انسان کو اللہ سے دور کر سکتا ہے۔ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جنت میں رہنے کا واقعہ بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور فرمایا کہ جہاں سے چاہو آرام سے کھاؤ پیو، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی تاکہ بندے کی فرما برداری ظاہر ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ حدود اور احکام بھی مقرر فرماتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ کے حکم کو مانے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ ہر وقت محتاط رہنا چاہیے۔ سبق: اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا مومن کی کامیابی ہے۔ گناہ کے قریب جانے سے بھی بچنا چاہیے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کی نافرمانی انسان کو نقصان اور ظلم میں ڈال دیتی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ ترجمہ: لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔
تفسیر اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے خلاف بہکایا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم زمین پر جاؤ، وہاں ایک مقرر وقت تک رہو گے، زندگی گزارو گے اور پھر واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہ آیت ہمیں شیطان کی دشمنی سے خبردار کرتی ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے تاکہ انسان نقصان اٹھائے۔ دنیا دراصل امتحان کی جگہ ہے، یہاں انسان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو شیطان کی راستے پر چلے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ سبق اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کے بہکاوے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کے لیے نقصان اور پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے جبکہ اصل اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے فوراً سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ ترجمہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی کلمات سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی اور ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے، اور جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سبق اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے پر سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے کیونکہ وہ بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ گناہ کے بعد مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سچی ندامت اور دل سے مانگی گئی معافی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ تفسیر اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سب زمین پر جاؤ، لیکن انسان کو دنیا میں یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اللہ اپنی ہدایت یعنی انبیاء، کتابیں اور احکام بھیجتا رہے گا۔ پھر جو لوگ اللہ کی ہدایت کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے، ان کے لیے آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سکون، کامیابی اور جنت عطا فرمائے گا۔ سبق اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ہدایت بھیجتا ہے۔ کامیابی صرف اللہ کے احکام ماننے میں ہے۔ جو لوگ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوف اور غم سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ
اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں، اس کی آیتوں اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور سچ جاننے کے باوجود اسے جھٹلاتے ہیں، وہ سخت نقصان میں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کی سزا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار سمجھاتا ہے، نبیوں اور کتابوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، لیکن جو لوگ تکبر، ضد اور نافرمانی کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے، وہ اپنے انجام کو خود خراب کر لیتے ہیں۔ یہ آیت ایمان، اطاعت اور سچ کو قبول کرنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ سبق: اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص حق بات کو جاننے کے باوجود انکار کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ تکبر، ضد اور نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ آخرت کی حقیقی کامیابی ایمان اور نیک اعمال میں ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو خوشی سے قبول کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح انہیں عزت، رزق، نبیوں اور ہدایت سے نوازا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، یعنی میری عبادت کرو، احکام مانو اور ایمان پر قائم رہو، تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، یعنی رحمت، مدد اور کامیابی عطا کروں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف مجھ سے ڈرو، کیونکہ اصل خوف اور حساب اللہ ہی کا ہے۔ سبق: اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنا مومن کی ذمہ داری ہے، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ انسان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں سے۔ ایمان اور اطاعت ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔